السلام علیکم دوستوں، کچھ دنوں پہلے شاہ رخ خان نے عمرہ پرفارم کیا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب غریب تماشا شروع ہو گیا۔ بہت سارے لوگ جج کرنے لگے، مفتی بن بیٹھے اور فتوے جھاڑنے لگے، ارے یہ تو حرام کی کمائی ہے، حرام کمائی سے عمرہ کرتا تھوڑی نہ قبول ہوتا ہے، بلا بلا بلا۔ بہت نیگیٹو کومنٹ چل رہے ہیں، بہت تنقیدیں چل رہی ہیں، تعریفیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن آج میں تنقیدوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ آپ کوئی عالم یا مفتی نہیں ہو جو جج کرو کہ شاہ رخ خان نے جو عمرہ پرفارم کیا وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہاں پر میں آپ کو 3 مسئلے بتا دوں جس کی آمدنی حرام ہو اور وہ اگر کوئی نیک کام کرے، دین کا کام کرے تو کیا حکم ہے۔ فقہاء نے، علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کیا بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک مسئلہ سمجھ لے کہ کسی بندے کی آمدنی حرام ہے اور وہ حرام آمدنی سے حج یا عمرہ پرفارم کر رہا ہے تو کیا اس کا حج اور عمرہ قبول ہے؟ یہاں پر فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام آمدنی سے حج ادا کرتا ہے تو اس کا حج اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ مَعَهَا۔ اس حرام آمدنی کے ساتھ اگر اس نے حج پرفارم کیا تو اس کا حج اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن فَلَا يُصَابُ لِعَدَمِ الْقُبُولِ، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی کہ حج مبرور اور مقبول کے اوپر جو انوارات، جو ثواب، جو اجر ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ آمدنی حرام تھی۔ آگے علماء لکھتے ہیں وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عِقَابَ تَارِكِ الْحَجِّ، اور آخرت کے اندر حج کو چھوڑنے کی جو سزا ہے اس سے وہ کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا، اس سے وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، مسئلہ سمجھنا ہے ہم کو۔ بحر الرائق کی عبادت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی بندے کی آمدنی اگر حرام ہو، حرام آمدنی سے وہ کوئی رکن ادا کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کا اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اس کے ذمے سے وہ کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی۔ اب شاہ رخ خان کی آمدنی چونکہ حرام نظر آتی ہے ہمارے سوشل میڈیائی مفکروں کو جو تنقیدیں کر رہے ہیں اور جو شاہ رخ خان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، بہرحال وہ خود اس عبارت سے، فقہاء کی اس عبارت سے اندازہ لگائے کہ انہوں نے جو بات شاہ رخ خان کے تعلق سے کہیں سوشل میڈیا کے اوپر کدھر کامنٹس لکھ کے مار دیا، فیس بک پر، انسٹاگرام کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کر ڈال دیا اس کے خلاف کہ اس کی تو حرام آمدنی اور فتویٰ جھاڑ دیا، کیا انہوں نے اس کی تحقیق کی تھی کہ علماء اکرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کسی شخص کی آمدنی اگر حرام ہو وہ اگر حج یا عمرہ ادا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک مسئلہ تو آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا مسئلہ، کسی بندے کی آمدنی حرام ہے لیکن کسی نے اس کو قرض دے دیا یا اس نے کسی سے لون لیا، قرض لیا اور قرض لے کر اس نے اپنا عمرہ یا حج ادا کیا۔ سوشل میڈیا مفکروں اب بتاؤ اس بندے کا حج اور عمرہ ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ حرام آمدنی والا اگر قرضہ لے کر حج یا عمرہ ادا کرے اس کا حج اور عمرہ دونوں قبول ہے۔ نمبر 3، کسی بندے کی آمدنی بالکل حرام ہے لیکن کسی شخص نے اس کو ہدیے میں کچھ رقم دے دی۔ مسائل ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مفتی نہ بنے، مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، دارالقضاء اور دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہوئے۔ اب اتنا زوال نہیں آیا کہ علم ختم ہو گیا۔ علماء سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ آپ کو اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی بندے کی آمدنی حرام ہے لیکن اس کو کسی نے ہدیہ دے دیا۔ ہدیہ ملتا ہے نہیں ملتا؟ آپ کو ملتا ہے نا؟ ہاں، ہدیے کی تو بہت چاہت رہتی ہے، خود سے ہدیہ دینے کی چاہت نہیں ہوتی پر ہدیہ قبول کرنے کی بڑی چاہت ہوتی ہے۔ بہرحال کسی بندے نے اس کو ہدیہ دے دیا کچھ رقم، اس رقم سے اس نے حج یا عمرہ کر دیا۔ اب بتاؤ سوشل میڈیائی مفکروں، سوشل میڈیائی مفتیوں بتاؤ کیا اس بندے کا حج و عمرہ ادا ہوا نہیں ہوا؟ ایک شک یہ ہو گئی، اور ایک فرع میں آپ کو بتا دو، اسی مسئلے کی ایک شک میں آپ کو بتا دو۔ ایک بندے کی آمدنی بالکل حرام ہے لیکن اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، چاچا کا یا کسی کا بھی اس کے فیملی سے انتقال ہو گیا اور وہ اس کا وارث بنا اور وراثت کے اندر اس کو کچھ رقم ملی اور اس رقم سے جا کر اس نے کیا کیا؟ حج یا عمرہ ادا کیا۔ تو بتاؤ سوشل میڈیائی مفکروں کیا اس کا عمرہ ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ بہرحال یہ 3 مسئلے میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ اس میں تینوں مسئلے میں فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس حرام آمدنی والے کا قرض، لون
یا ہبا یا ہدیے میں یا وراثت میں کوئی رقم اس کو ملتی ہے، اس سے وہ اپنا حج یا عمرہ پرفارم کرتا ہے، اس کا حج اور عمرہ کیا ہے؟ بالکل قابل قبول ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ صرف پہلی صورت جو ہے اس میں اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، آمدنی حرام تھی۔ اب ذرا آئیے شاہ رخ خان کی طرف۔ جو لوگ شاہ رخ خان کو دیکھتے ہیں ناچ رہا ہے، گان رہا ہے، فلمیں بنا رہا ہے، اس کی آمدنی پوری حرام ہے۔ کیا آپ کو تحقیق ہے شاہ رخ خان نے جس رقم سے عمرہ پرفارم کیا، کیا وہ رقم اس کی حرام آمدنی کی تھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ کس کو پتہ ہے؟ اس کے اللہ کو پتہ ہے۔ شاہ رخ خان کے اللہ کو پتہ ہے، اللہ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ شاہ رخ خان نے کس پیسے سے کس رقم سے عمرہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت نے اس کا فیصلہ کرا۔ تم اللہ نہیں ہو، تم خدا نہیں ہو، تم اللہ اور خدا نہیں ہو جو جج کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ججمنٹ والا دن آنے والا ہے، ججمنٹ والا دن دنیا نہیں ہے، آخرت کا دن یوم محشر ہے، ترازو وہاں رکھا جائے گا۔ تم دنیا میں کیوں ترازو لے کر بیٹھے ہو؟ کس کا حج قبول ہے، کس کا عمرہ ناقبول ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، شاہ رخ خان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاہ رخ خان ایک سیلیبریٹی ہے، نام، نمود، پیسہ، شہرت، سب کچھ آج اس کے پاس، سب کچھ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کی ساری آمدنی حرام ہے؟ کچھ چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو حلت نظر آتی ہے۔ مطلب شاہ رخ خان کسی پروڈکٹ کا ایڈ کر رہا ہے، کوئی پروڈکٹ، پانی کی بوٹل ہے یا کوئی کھانے کا آئٹم ہے یا کپڑے ہیں یا جوتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، پروڈکٹ بھی حلال ہے، کمپنی بھی حلال، اس کا اگر کمپنی اس کو معاوضہ دیتی ہے کہ ہمارے اس پروڈکٹ کا آپ ایڈورٹائز کر دو، اشتہار کر دو، اس کے اوپر ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے، تو اب مجھے بتائیے شوشل میڈیا مفکروں، کیا شاہ رخ خان کے لیے وہ رقم حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی ایڈ کے ذریعے سے اس کو مل رہی ہے تو، اور اگر اس رقم سے اگر اس نے عمرہ ادا کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن آپ شاہ رخ خان کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شمار کیے جائیں گے، وہ بیچارہ تو بری ہو جائے گا، اللہ آپ کو سزا دے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ شاہ رخ خان کی اگر وہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی حرام کمائی سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حلال کمائی بھی ہو۔ بہرحال میں یہاں پر نہ شاہ رخ خان کو سپورٹ کر رہا ہوں نہ ایکسپوز کر رہا ہوں، لیکن سوشل میڈیائی مفتیوں اور مفکروں کو میں کچھ باتیں ریمائنڈر کرنا چاہتا ہوں، بطور لمحہ فکریہ کچھ باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 3 مسئلے جو میں نے ابھی بیان کیے، قرض، ہبہ اور وراثت میں اگر رقم ملی اور اس رقم سے اگر اس نے کبھی ادا کیا اپنا حج یا عمرہ تو ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ ادا ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاہ رخ خان نے ایسی رقم سے حج یا عمرہ ادا کیا ہے جو اس کے پاس کسی بھی حلال ذریعے سے آئی تھی، اور اگر حلال ذریعے سے نہیں، اس کی اگر حرام آمدنی سے بھی اس نے اگر عمرہ اگر کیا تو مسئلہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی۔ عمرہ تو سنت ہے، سنت اس کے ذمے سے کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی، لیکن اس پہ جو ثواب مرتب ہونے والا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ یہ تو ہو گئے مسئلے مسائل کی باتیں۔ اب آئیے ذرا دینداری کی طرف۔ شاہ رخ خان نے ایک ایسا عمل کیا جو دین کا ایک بہت بڑا شعار ہے، عمرہ کرنا دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ اس موقع پر شاہ رخ خان کو استقبال کرتے، اس کو ویلکم کرتے، اس کی داد و تحسین کرتے اور اس کو ایکسپوز نہ کرتے، اس کو پروموٹ کر دے اور خوب تعریف کر دے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے شاہ رخ خان اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دیتا، پرانی زندگی میں اس نے جتنی چیزیں کی اس کو چھوڑ دیتا اور اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف اور اسلامی ماحول میں اسلامی زندگی کے اندر آ جاتا، جیسا کہ ثنا خان اور وہ افشا شہر اور بھی ظاہرہ وسیم وغیرہ بہت سارے بالی ووڈ کی ہستیوں نے چھوڑ دیا اس زندگی کو، اس لائف کو چھوڑ دیا، اس کاروبار کو چھوڑ دیا اور ایک اچھی لائف، ایک اچھی شروعات انہوں نے کر دی۔ ہو سکتا ہے شاہ رخ خان کے ساتھ بھی ایسا ہو، تو اگر یہ ذریعہ بنتے ہیں اس کے لیے تو آپ کے لیے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات کی بارش ہوگی کل آخرت کے دن۔ لیکن آپ یہاں پر شاہ رخ خان کے راہ کا پتھر بن رہے ہو، کیا بن رہے ہو؟ راہ کا روڑا بن رہے ہو، اس کے راستے کا کانٹا بن رہے ہو۔ وہ یہ دیکھے گا، کوئی بنتا ہے اس کی زندگی پوری حرام کام کے اندر ہے، اگر وہ دینداری کا کوئی عمل اگر کر دے، کوئی دینی عمل اگر وہ کر دے، تو دینداروں کی طرف سے کون سے دیندار؟ سفید ٹوپی، سفید لباس، ماشاءاللہ حاجی صاحب کی داڑھی ہے، مرکز کے امیر بن بیٹھے ہیں، اور بہت سارے سوشل میڈیا مفکر ہیں، جماعت میں آتے جاتے ہیں، علماء اکرام سے ان کے رابطے، بہت دینداری ہے، قرآن پڑھتے، یہ پڑھتے وہ پڑھتے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے۔ وہ لوگ
اگر اس کو ایکسپوز کریں گے، یار اس کا حرام کا کاروبار تھا، اس کا تھوڑی نہ کوئی عبادت قبول ہے، یہ تو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، تو وہ بندہ جس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ ہوا، وہ گیا، تو آگے تو وہ کرے گا بھی نہیں اور آئیں گا بھی نہیں. یار میں اتنا برا ہوں کہ میں جب اچھوں میں جاتا ہوں نا، تو برا ہونے کی وجہ سے اچھے لوگ مجھے قبول نہیں کرتے. وہ یہ سوچیں گا اور لائف ٹائم کبھی وہ دینداری کی طرف نہیں آئیں گا. تو پتہ یہ چلا کہ تم راستے کا پتھر بن رہے ہو، تم راستے کا کانٹا بن رہے ہو. اس لیے اگر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے تو دین کے کام میں رکاوٹ بھی مت بنو. اللہ تعالیٰ حساب لینے والا بیٹا ہے، اس کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے اگر آپ اس کا استقبال کرو، وہ اگر اس کی لائف کو اگر چھوڑ دے، وہ اگر بالی ووڈ کو چھوڑ دے، انڈسٹری کو چھوڑ دے، اور یہ ناچ گانے والی زندگی کو اگر چھوڑ دے جیسے جنید جمشید صاحب نے چھوڑا تھا، تو کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اس خرافات سے، اس گندگی سے کیا ہوں گے؟ باہر نکل آئیں گے. اس کا ذریعہ تم بن سکتے ہو اور بن سکتے تھے اور بن سکتے ہو. لیکن اگر تمہارا یہی رویہ رہا کہ کوئی اگر گنہگار بندہ، گندا بندہ جس کے اعمال اچھے نہیں، وہ اگر کوئی دین کا اچھا کام اگر کر لے، اس کو اگر آپ سراہوں گے نہیں، اس کی اگر آپ تعریف نہیں کرو گے، اور اس کو اگر آپ پروموٹ اور ایکسیپٹ نہیں کرو گے، اور اگر اس کو ایکسپوز کرنے میں لگ جاؤ گے نا، تو یہ بندے کبھی آپ سے قریب نہیں آئیں گے، کبھی قریب نہیں آئیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے بتا دوں. کسی زمانے کے اندر ایک بندے نے کہا کہ مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے، کافر تھا، اسلام میں آنا ہے، لیکن میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شراب پیوں گا. اس وقت کے کچھ علماء نے کہا، ایسے ہی ہوں گے سوشل میڈیا مفکر، یوں ہی علماء بنے بیٹھے ہیں، یوں ہی مفتی بنے بیٹھے، فتویٰ دے دیا کہ بھائی شراب حرام ہے اسلام میں، اور تو اسلام میں داخل ہوں گا پھر بھی شراب پینگا، جا تیرا اسلام قبول نہیں ہے، تیرا ایمان قبول نہیں ہے. لیکن ایک اللہ والے نے اس کو یہ ایڈوائز دی کہ میں اگر ہوتا اس زمانے کے اندر تو میں کہتا کہ بھائی اسلام پہلے قبول کر اور شراب بھی پی، اور شراب پینے کے اندر یہ نیت رکھ کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلام میں منع ہے، یہ ام الخبائث ہے، یہ نیت سے تو پی، عادی ہے نا، پی تو، پر اسلام قبول کر لے اور یہ نیت سے تو شراب پیتے رہے کہ یہ برائی ہے، گندگی ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ حرام ہے، ام الخبائث ہے. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تجھے توفیق ملیں گی اور اللہ تعالیٰ تیری شراب کو چھڑا دیں گے. کیونکہ اللہ قرآن نے فرماتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بندہ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینے کا کام کیا ہے؟ اللہ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دین بتا دے، اسلام بتا دے، کلمہ بتا دے، شریعت بتا دے. وہ عمل کرے یا نہ کرے. اعمال کا برا ہونا اسلام کے منافی نہیں ہے، ایمان کے منافی نہیں ہے. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اسلام میں داخل ہو گیا تو برائی کرنا نہیں، برائی کر سکتا ہے، گنہگار. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التائبون، کہ سارے کے سارے انسانوں سے، بنی آدم سے گناہ ہو سکتے اور ہوں گے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتے رہے. تو توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. اس لیے شاہ رخ خان کو ایکسپوز مت کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنے پانی میں ہو. اپنا محاسبہ کرو، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرو، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کا اور اپنے بچوں کا محاسبہ کرو. یہ کتنے دینداری کے اوپر ہے، تم خود دینداری پر نہیں ہے اور شاہ رخ خان کی دینداری کی دہائی دے رہے ہو یا اس کو ایکسپوز کر رہے ہو. تم خود دینداری پر نہیں ہو، اور کوئی بندہ اگر دینداری کی طرف ایک قدم بڑھ کر آ رہا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں، بندہ ایک بارش آتا ہے میں 2 بارش آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے حدیث کے اندر. تو شاہ رخ خان اللہ کی طرف آنا چاہ رہے، تم اس کے راستے کا پتھر کیوں بن رہے ہو؟ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی کی راہ کا روڑا نہ بنے، کہ کوئی بندہ دینداری میں داخل ہونا چاہ رہے ہم اس کے لیے رکاوٹ بن رہے، کسی کی دینداری کے لیے رکاوٹ ہم نہ بنے. یہ بھی اللہ سے کیا کرتے رہے؟ دعا کرتے رہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.